پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے آدمی ہیں، اور اللہ اور رسول کے بعد کائنات میں علی علیہ السلام سب سے عظیم اور سب سے بڑے آدمی ہیں۔ مولا کائنات سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ جعلت فداک الدین، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، بتائیں دین کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یا علی الدین التعظیم لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ، دین اللہ کے امر کی تعظیم کا نام ہے اور مخلوق خدا پر شفقت کا نام ہے۔ وہ دین جو 23 برس میں پیغمبر پر نازل ہوا، وہ قرآن جو بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ ان دو باتوں پر مشتمل ہے، ایک امر الہی کی تعظیم اور ایک مخلوق خدا پر شفقت۔ آج کا مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، یا واقعی مسلمان ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ مسلمان دین جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نہیں، یہ تو ساری چیزیں دین میں شامل ہیں۔ التعظیم لامر اللہ، جہاں نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ ہے، وہاں اور بھی بہت سارے امور ہیں، اور اسی طرح اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، یہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھایا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت کے معنی لغت میں ہے ایجاء الحاجات وحل المشکلات، مشکلوں کو آسان کرنا اور حاجت روائی کرنا۔ اللہ نے جسے بھیجا ہی مشکل کشائی کے لیے ہو، حاجت روائی کے لیے ہو۔ جس دین کے اندر انما المؤمنون اخوہ کا قانون موجود ہو، جس دین کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم قانون موجود ہو، جس دین میں اما السائل فلا تنہر، کبھی سائل کو نہ جھڑکنا، فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم پر قہر نہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا، پیار و محبت کا برتاؤ کرنا۔ آج مسلمان کے پاس قرآن بھی ہے، احادیث کی کتب بھی بھری پڑی ہیں، لیکن اسلام نام کی کوئی چیز مسلمانوں کے پاس رہ نہیں گئی۔ اگر اسلام ہوتا تو آج اس طریقے سے فلسطینی یہودیوں کے ہاتھوں نہ مارے جاتے۔ یہ یہودی صرف فلسطینیوں کے دشمن نہیں ہیں، فلسطینی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یاد رکھنا، فلسطین کی کامیابی اگر ہو گئی خدا نخواستہ ان کی، تو یہ آگے بڑھیں گے اور یہ خیبر تک جائیں گے، جو سعودی عرب کے مدینے سے باہر ہے، جہاں جنگ ہوئی تھی، جنگ خیبر، وہ اس کا بدلہ ابھی تک مسلمانوں سے لینے کے بھولے نہیں ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے نقشے کے اندر خیبر کو رکھا ہوا ہے، لہذا ابھی بھی موقع ہے کہ اگر مسلمان بیدار ہو جائیں اور باقی ماندہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر کے ان کو ان ظالموں سے بچا لیں تو ان کو بھی امان مل سکتی ہے، ورنہ اپنی باری کا انتظار کریں، ان قریب یہی مظالم سعودی عرب پر بھی ہوں گے اور دیگر جگہ کے مسلمانوں پر بھی ہوں گے۔ ایران ان مظلوموں کی حمایت میں اسی لیے کھڑا ہے کہ اس کے پاس مولا کائنات کا وہ فرمان موجود ہے جو وصیت کے طور پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پیغام امام نے کیا تھا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ دیکھو میرا بیٹا، کچھ بھی ہو جائے، ظالم سے دشمنی رکھنا، مخاصمت رکھنا، اور مظلوم کے